السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، اردو ادب سے متعلق جو ویڈیو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اسے آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں مثنوی سے متعلق ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مثنوی سے متعلق میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ہم قطب مشتری کے مثنوی قطب مشتری کے بارے میں بات کریں گے جو ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، اور ہمارا ویڈیو اگر اچھا لگے آپ کو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، دوستوں کو بتائیں۔ اوکے، ٹھیک ہے دوستوں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ مثنوی قطب مشتری، یہ قطب مشتری جو ہے یہ ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا خلاصہ ہم سب سے پہلے تھوڑا سا ملا وجہی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ان کا نام اسد اللہ تخلص وجہی ہے، نام اسد اللہ تخلص وجہی، اور انہوں نے جو ہے وجہی، وجیہی اور وجیہ یہ تینوں تخلص استعمال کیا ہے۔ کہیں وجہی ہے، کہیں وجیہی ہے، اور کہیں وجیہ، یہ تینوں تخلص انہوں نے استعمال کیا ہے۔ جمیل جالبی کے مطابق قطب مشتری میں ہر جگہ تخلص کیا آیا ہے؟ وجیہی استعمال کیا انہوں نے، اور صبرس جو انہی کی لکھی ہوئی ہے اس میں ہر جگہ وجہی آیا ہے۔ تو صبرس میں جو ان کا تخلص نظر آتا ہے وہ وجہی، اور قطب مشتری میں جو ان کا تخلص ہے وہ وجیہی، لیکن یہ ملا وجہی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ وجہی جو ہے یہ ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں گولکنڈہ میں 1566 میں پیدا ہوئے۔ کس زمانے کے شاعر ہیں؟ ابراہیم قطب شاہ کے زمانے کے شاعر ہیں۔ ابراہیم قطب شاہ کے جو سلطنت تھا وہ کہاں تھا؟ گولکنڈہ میں، اور ان کی پیدائش ہوئی تھی 1566 میں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں گولکنڈہ میں 1566 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، محمد قلی قطب شاہ کا زمانہ دیکھا، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ، یہ 4 بادشاہوں کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے۔ وجہی کا انتقال 1070 میں یا 1070 اس کو جیسا پڑھیں آپ، تو وجہی کا انتقال 1070 میں ہوا۔ یہ محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیجئے، یہ ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، پل بڑھ کر کے بڑے ہوئے، تو محمد قلی قطب شاہ کے دربار کے درباری شاعر یعنی اور ملک بنے، اور انہیں ملک الشعراء کا خطاب بھی دیا گیا۔ کس کے؟ محمد قلی قطب شاہ کے دربار کے یہ تھے، شاعر تھے، درباری شاعر، اور ان کو ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا۔ وجہی نے صبرس میں اپنی زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے۔ صبرس جو لکھا ہے انہوں نے، اس میں جو زبان استعمال کی اس زبان کا نام انہوں نے زبان ہندوستان رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں زبان ہندوستان کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ وجہی کی تصانیف، انہوں نے کتنی تصانیف لکھی، کتابیں لکھی ہیں یا کیا، ان کی تصانیف دیکھیں تو مثنوی قطب مشتری یہ 1609 میں لکھی گئی ہے۔ اس کے سن تصنیف بھی ضروری ہوتی ہے، وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ کب؟ 1609 میں لکھی گئی ہے۔ یہ گولکنڈہ کی پہلی طبعزاد مثنوی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مثنوی ہے، مثنوی کا ترجمہ کیا گیا، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ طبعزاد ہے، خود سے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قطب مشتری گولکنڈہ کی پہلی طبعزاد مثنوی ہے، تو ایک ان کی تصنیف یہ ہے۔ دوسرا ہے صبرس، یہ آپ کو اس کے بعد 1635 میں لکھا گیا، 1609 کے بعد 1635 میں لکھا گیا۔ یہ اردو کی پہلی نثری کتاب ہے، اردو کی پہلی نثری تمثیلی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اردو کی پہلی نثری تمثیلی کتاب ہے۔ تو یہ جو اس کی حیثیتیں ہیں وہ یاد رکھنے ضروری ہے۔ تو صبرس ان کی دوسری کتاب ہے۔ تیسرا جو ہے یہ دیوان وجیہ ہے، ایک فارسی دیوان ہے۔ دیوان وجیہ جو ہے یہ فارسی دیوان ہے۔ کیا یہ دیوان وجیہ فارسی دیوان ہے، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق نے تاج الحقائق کو بھی وجیہ کی تصنیف بتائی ہے، لیکن بعد کی تحقیق سے اسے گجرات کے ایک بزرگ شاہ وجہ اللہ کی تصنیف ثابت کیا گیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ تاج الحقائق کے بارے میں مولوی عبدالحق کا خیال ہے کہ یہ وجیہ کی ہی تصنیف ہے، لیکن بعد کی تحقیق سے یہ غلط ثابت ہوا کہ یہ کسی اور گجرات کے ایک بزرگ ہیں شاہ وجہ اللہ، ان کی تصنیف بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں قطب مشتری، مثنوی قطب مشتری
اس کے بارے میں، یہ گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی ہے، بات آ چکی ہے، یہ 1609 میں قطب شاہ کی فرمائش پر ہی لکھی گئی ہے، لیکن اس میں اصل قصہ نہیں بلکہ ایک فرضی داستان بیان کیا گیا ہے. یعنی مثنوی قطب مشتری کے اندر جو قصہ بیان کیا گیا وہ اصل قصہ نہیں ہے، وہ ایک فرضی داستان ہے. ہاں لیکن اس کے پیچھے پیچھے ایک اصل قصہ بھی ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں اصل قصہ کیا ہے. اصل قصہ یہ ہے کہ گولکنڈہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پہ چچلم نامی ایک بستی تھی. تو شہزادہ جو ہے اپنی شہزادگی کے زمانے میں وہاں جو ہے برابر شکار کے لیے جاتے. دوران شکار جو ہے وہ بھاگمتی نام کی ایک لڑکی پہ ان کے نظر پڑی اور اس پہ یہ فریفتہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جس پہ شہزادہ محمد قلی قطب شاہ دوران شکار فریفتہ ہو گیا تھا. شکار کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، تو یہ بھاگمتی نام کی ایک لڑکی تھی، اس پہ یہ فریفتہ ہو گیا. اس سے ملنے کی شدت برابر ملتے رہتے. ان سے ملنے کے شدت اشتیاق میں ایک بار شہزادے نے موسیٰ ندی میں، یہ ندی ہے وہاں پہ، جبکہ وہ ندی پورے طغیانی پر تھی، اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر اپنا گھوڑا ڈال دیا اور پار جا کر اس سے ملے. اب اس کی خبر جب بادشاہ کو ملی تو وہ پریشان ہوئے اور موسیٰ ندی پہ پل کی تعمیر کا حکم دیا کہ چلو اس ندی پہ پل بنا دیا جائے. تو چنانچہ یہ 986 میں تعمیر شدہ پل جو ہے وہ پل اسی عشقیہ داستان کی نشانی ہے. تو بادشاہ نے ایک موسیٰ ندی پہ پل بنانے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے، آگے تو یہ ہے کہ وہ اس سے ملتے تھے. کون؟ ایک تو یہ ہے کہ چچلم نامی بستی تھی، اس بستی کے رہنے والی بھاگمتی، جس سے یہ ملنے جاتے تھے قطب شاہ. ٹھیک ہے، یہ ان کی اصل عشقیہ کہانی ہے. پھر آگے چل کر کے جب قطب شاہ بادشاہ بنے تو اس بھاگمتی سے شادی کر لی اور اس کے نام سے ہی ایک گاؤں آباد کر دیا، ایک بستی پوری آباد کر دی جس کو بھاگ نگر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کیا نام تھا اس کا؟ بھاگ نگر. پھر اس بھاگمتی کو پورے رسم و رواج کے ساتھ جو ہے مشتری کا خطاب دیا. کیا دیا؟ شاہی رسم و رواج کے مطابق اسی بھاگمتی کو مشتری کا خطاب دیا. چنانچہ مثنوی قطب مشتری میں اسی عشق کی کہانی کو فرضی انداز میں داستان کی شکل میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے چچلم نامی بستی میں جو بھاگمتی رہتی تھی جن سے عشق کی داستان ہے، تو یہ کہانی جو ہے یہ ان کی اصل کہانی ہے. اور مشتری جو ہے یہ اسی بھاگمتی کو خطاب دیا گیا تھا شاہی رسم و رواج کے مطابق. اسی کہانی کو جو ہے قطب مشتری کے کہنے پر قطب شاہ کے کہنے پر ملا وجھی نے جو ہے داستان کے انداز میں پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل کہانی یہ ہے. قطب مشتری کے اندر جو کہانی پیش کی گئی ہے وہ فرضی اور داستان کے شکل میں پیش کی گئی ہے. قطب مشتری کے کردار دیکھیں کیا کیا ہے. قطب مشتری کو وجھی نے صرف 12 دن میں مکمل کیا. ایک کارنامہ اس کا یہ ہے کہ 12 دن میں مکمل کیا اور اس میں کل 12 کردار ہیں. ٹھیک ہے، ابراہیم قطب شاہ ہیرو ہیں. قطب شاہ کا ابراہیم قطب شاہ ہیرو، قطب شاہ کا باپ ہے یہ جو ابراہیم قطب شاہ ہے. ہیرو کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ. مشتری ہیروئن جو بنگالی کی شہزادی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زہرہ جو ہے یہ مشتری کی بہن ہے جو داؤد سے بھی زیادہ خوش الحان یعنی بہت اچھی آواز والی ہے اور مشتری کی بہن ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو مریخ خاں کی محبوبہ بھی ہیں یہ. تو زہرہ اور مشتری دونوں بہن ہیں. مریخ خاں کون ہے؟ یہ حلب کے بادشاہ سرطان کے وزیر اعظم اسد خاں کا بیٹا ہے. کیا یہ اسد خاں کا بیٹا ہے؟ اسد خاں اور عطارد مشہور مصور اور ہیرو کا مشیر و رازدار ہے. یہ عطارد جو ہے یہ بہت مشہور مصور ہے اور یہ ہیرو کا رازدار بھی ہے. اسد خاں حلب کے بادشاہ کا وزیر، اسی کا بیٹا مریخ خاں. تو حلب کے بادشاہ کا وزیر اعظم اور مریخ خاں کا باپ. شاہ سرطان یہ حلب کا بادشاہ، تو شاہ سرطان حلب کا بادشاہ، اسد خاں اس کا وزیر، اسد خاں کا بیٹا مریخ خاں. ٹھیک ہے، یہ عطارد جو ہے یہ کیا نام ہے، بہت ہی مشہور مصور ہے. ہو گیا. آگے میرواں مشتری کی دائی. مشتری جو ہے وہ مشتری کی دائی ہے اور اس کی رازدار بھی ہے. مہتاب پری جو شہزادہ پر عاشق ہو جاتی ہے، وہ پری جو شہزادہ پہ عاشق ہو جاتی ہے اور یہ پرستان کی شاید ملکہ بھی ہے. ٹھیک ہے. سلکھن پری مہتاب پری کی کنیز اور رازدار. یہ کچھ کیا نام ہے کردار ہو گیا اس کے اندر. مریخ خاں کو زہرہ سے عشق ہے اور قطب شاہ کو مشتری سے. یہ دونوں بہنیں ہیں اور بنگالی کی شہزادیاں ہیں. تو زہرہ
اور مشتری جو ہے یہ دونوں بہنیں ہیں اور دونوں بنگالی کی شہزادیاں ہیں. ایک سے مریخ خاں حلب کے بادشاہ سلطان خان کے وزیر اعظم اسد خان کے بیٹے کو عشق ہے، اور دوسرا جو مشتری سے قطب شاہ کو عشق ہے. ٹھیک ہے. مریخ خاں ایک قلعہ میں، آگے چل کے کہانی میں یہ آتی ہے بات کہ مریخ خاں ایک قلعہ میں راکشس کے پاس قید تھا. مریخ خاں سے جو اس کی ملاقات ہوتی ہے کہانی میں کس کی، قطب شاہ کی، تو وہ ایک قلعے میں راکشس کے پاس قید ہوتا ہے. اور اس قلعے میں سمندر جیسی 7 خندقیں ہیں. قلعہ ایسا بنایا گیا ہے کہ بالکل جیسے سمندر ہو، اس جیسے 7 خندقیں ہیں، ہے نا اس جگہ. ٹھیک ہے. اور بکٹ پہاڑ جہاں ایک اژدہا رہتا تھا، شہزادے نے خنجر سے اسے مار ڈالا. تو یہ ہے کہ راستے میں جب وہ نکلتے ہیں، آگے میں کہانی جب بتاؤں گا تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ بکٹ پہاڑ ایک ہے. ٹھیک ہے. تو اس بکٹ پہاڑ پہ جو ہے اژدہا رہتا تھا، اور جب یہ لوگ نکلے تو شہزادے نے اس اژدہے کو خنجر سے مارا. ٹھیک ہے. خنجر سے مار دیا. ٹھیک ہے. یہ پوچھ لیتے ہیں اس لیے میں نے اس کو نوٹ کر لیا کہ خنجر سے اس اژدہے کو مارا تھا. اژدہا کہاں رہتا تھا؟ بکٹ پہاڑ پہ. یہ 2 پوائنٹ اس کے اندر ہے جو نوٹ کرنے لائق ہے. جب شہزادہ کا سامنا راکشس سے ہوتا ہے، اب اس قلعے میں گیا تو راکشس سے شہزادہ کا سامنا ہوا، تو شہزادہ آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے آپ کو باندھتا ہے، آیت الکرسی کا حصار باندھتا ہے اور لڑ کر راکشس کو مار دیتا ہے. شہزادہ 12 افراد کو لے کر کے قلعے کی طرف نکلا تھا. کتنے افراد کو؟ 12 افراد کو لے کر کے شہزادہ جو ہے قلعے کی طرف نکلا تھا. شہزادہ اور عطارد سوداگر بن کر سفر پر نکلے. جب شہزادہ اور عطارد اپنے سلطنت سے جو ہے نکلتے ہیں تو وہ سوداگر کے بھیس میں نکلتے ہیں. کس کے؟ سوداگر بن کر کے نکلتے ہیں کہ وہ بنگالی کی شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے. قلعہ گلستان. قلعہ گلستان میں مہتاب پری رہتی تھی جو شہزادہ پہ عاشق ہو گئی تھی. تو مہتاب پری کہاں رہتی تھی؟ قلعہ گلستان میں. ٹھیک ہے. شہزادے نے مہتاب پری کو نشانی کے طور پہ اپنی انگوٹھی دے دی تھی. نشانی کے طور پہ جب اس سے جدا ہونے لگا تو نشانی کے طور پہ اس کو انگوٹھی دے دی. اور مہتاب پری نے نشانی کے طور پہ شہزادے کو ترنگ باد پا گھوڑا. ترنگ باد پا گھوڑا ہواؤں پہ اڑنے والا ایک طرح سے، ہے نا. تو ترنگ باد پا گھوڑا دیتی ہے نشانی کے طور پہ. ٹھیک ہے. یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شہزادہ نے نشانی کے طور پہ انگوٹھی دی تو اس نے کیا دیا تھا؟ اس نے جو ہے ترنگ باد پا گھوڑا دیا تھا نشانی کے طور پہ شہزادے کو. آخر میں جب بنگالی کے شہزادی مشتری کو شہزادے کے آنے کی آخر میں جب بنگالی کے شہزادی مشتری کو شہزادے کے آنے کی خبر ملتی ہے تو وہ عطارد کے ساتھ اپنی پسند کے سیاہ گھوڑے پہ سوار ہو کر شہزادے سے ملنے جاتی ہے. تو جو بنگالی کے شہزادی مشتری ہے وہ شہزادے سے ملنے کے لیے کیسے گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتی ہے؟ اپنی پسندیدہ گھوڑے سیاہ رنگ کے گھوڑے پہ سوار ہو کر جاتی ہے. ٹھیک ہے دوستوں. اچھا تو یہ تو اس کے کردار ہو گیا. اس کی کہانی ہے وہ تھوڑا سا میں اس کو اپنے انداز میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ کہانی، اصل جو کہانی قطب مشتری کے اندر بیان کیا گیا وہ کیا ہے. وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو ابراہیم قطب شاہ ہے نا، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے. تو بڑی منت کے بعد جو ہے کافی دنوں کے بعد ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہو کر کے بہادر اور جوان اور حسین ہوتا ہے اور تو اس کی بہادری کا دھوم مچ جاتا ہے. ایک مرتبہ وہ خواب میں کسی شہزادی کو دیکھتا ہے اور اسی خواب کی شہزادی پہ عاشق ہو جاتا ہے. اتنی بری طریقے سے عاشق ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کے حالات بدل جاتے ہیں، رونے دھونے لگتا ہے، کچھ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. بادشاہ بار بار پوچھتا ہے تو اس سے اپنے خواب کا ذکر کرتا ہے. بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی خواب کی شہزادی کون ہے. وہ جو ہے پوری دنیا کے کئی جگہ سے جو ہے حسین حسین دوشیزاؤں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان میں سے جو بھی بات میرے بیٹے کو خوش کر دے گا اسے بہت اچھا انعام دیا جائے گا، ہے نا. چنانچہ شہزادے کے لیے کرناٹک، گجرات، چین اور ایران کی دوشیزاؤں کو جمع کیا جاتا ہے، لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. بالآخر شہزادہ جو ہے عطارد کو طلب کرتے، بادشاہ جو ہے عطارد کو طلب کرتا ہے چونکہ وہ بہت ہی تجربہ کار، دنیا گھوما ہوا اور بہت ہی مشہور مصور ہوتا ہے. تو وہ عطارد جو ہے سارا واقعہ سننے کے بعد بادشاہ کے سامنے جو ہے یہ کہتا ہے کہ دنیا کے حسین ترین دوشیزاؤں میں ابھی جو ہے سب سے حسین دوشیزہ جو ہے وہ بنگالی کی شہزادی مشتری ہے. اب وہ اس کی تصویر دکھاتا ہے تو شہزادی کے پہچان جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو یہی میرے خوابوں کی شہزادی یہی ہے. ٹھیک ہے. اب
پہچان جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے شہزادہ اور اتاری دونوں سوداگر بن کے سفر پہ نکلتے ہیں کہ چلو اب بنگالے کی طرف چلتے ہیں اور اس شہزادے سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر جو وہ دونوں سفر پہ نکلتے ہیں سوداگر بن کر کے، تو راستے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں جن کو یہ لوگ سر کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بکٹ پہاڑی پہ ایک جو ہے اژدہا ملتا ہے بہت بڑا، تو پھر اس سے لڑتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ آگے چل کے ایک قلعہ ہوتا ہے، قلعے میں راکشس رہتا ہے، تو اس راکشس سے بھی لڑتے ہیں اور اس کو بھی قتل کرتے ہیں۔ بالآخر جب اس قلعے میں جاتے ہیں تو اسی راکشس والے قلعے میں جو ہے ان کو ایک آدم زاد ملتا ہے جو وہاں قید رہتا ہے، راکشس نے اسے قید کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ آدم زاد جو ہوتا ہے وہ مریخ خاں ہوتا ہے۔ جب اسے ملتا ہے تو قطب شاہ، تو وہ اس سے پوچھتا ہے، تو قطب شاہ کو وہ بتاتا ہے کہ میں حلب کے بادشاہ سرطان خاں کے وزیر اعظم اسد کا بیٹا ہوں، مریخ خاں میرا نام ہے۔ اور وہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے میں نے خواب میں ایک شہزادی کو دیکھا تھا جس کا نام زہرہ ہے، میں اس پہ عاشق ہو گیا، پھر اسے ڈھونڈنے نکلا تو یہاں قید ہو گیا۔ اب یہی حال تو قطب شاہ کا بھی رہتا ہے، وہ بھی اپنی کہانی بتاتا ہے کہ ایسی ایسی بات ہے کہ میں بھی ایک خواب کی شہزادی پہ فریفتہ ہو گیا اور اسے ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ اب دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے یہ لوگ راکشس کو جو ہے شہزادہ قتل کر دیتا ہے، اتل کرسی کا حصار باندھ کر راکشس سے لڑتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے مریخ خاں ان کا دوست بن جاتا ہے اور یہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ پھر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں قلعہ پرستہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کی جو پری رہتی ہے مہتاب پری، یہ شہزادے پہ عاشق ہو جاتی ہے۔ اب شہزادہ جو ہے اسے اپنی پرانے پہلے سفر کی کہانی سناتا ہے کہ ایسے جو ہے راکشس کو میں نے قتل کیا، اور پھر وہاں محفل سجتی ہیں، یہ لوگ وہاں رہنے لگتے ہیں۔ اسی دوران جو ہے عطارد جو ہے یہ قطب شاہ سے اجازت لے کر کے کہ آپ یہاں رہیں، میں جب تک بنگالے جانے کا جاتا ہوں اور وہاں کے حالات معلوم کرتا ہوں۔ تو عطارد جو ہے قطب شاہ سے اجازت لے کے بنگالے چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر کے وہ شہزادی کا جو محل ہے اس کے قریبی مصوری کا کاروبار شروع کر دیتا ہے، مطلب تصویر بنانے کی مصوری شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے فن کی شہرت جب ہوتی ہے تو اس کے فن کی وجہ سے جو ہے مشتری اسے اپنے محل میں بلاتی ہے تاکہ اس کے محل کو سجائے۔ اس کی محل کی سجاوٹ میں وہ بہت محنت سے اس کے محل کی سجاوٹ کرتا ہے اور بہت اچھی طریقے سے سجاتا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران اس کی نظر جو ہے ایک تصویر پڑتی ہے مشتری کی، تو وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ یہ قطب شاہ کی تصویر ہے۔ اب اس تصویر کو دیکھ کر کے وہ مشتری جو ہے کیا نام ہے دیوانی ہو جاتی ہے یا اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ عطارد بتاتا ہے کہ یہ جو ہے قطب شاہ کی تصویر ہے لیکن اس پر ایک پری جو ہے وہ عاشق ہے۔ تو یہ سن کر کے وہ رونے لگتی ہے۔ عطارد کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں اسے بلوا دوں گا، اور وہاں سے جو ہے وہ پیغام بھیجتا ہے قطب شاہ کو جلد پہنچنے کی۔ اب قطب شاہ جو ہے وہاں رہتا ہے محل میں، اس کے پاس قلعہ گلستہ میں، وہاں سے وہ پری سے اجازت لے کر کے روانہ ہوتا ہے۔ تو وہی روانگی کے وقت جو ہے شہزادہ اسے انگوٹھی اپنی نشانی کے طور پہ دیتا ہے، اور پری جو ہوتی ہے بطور نشانی اسے ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے۔ اب اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے یہ مشتری کے پاس پہنچتا ہے۔ جب مشتری کو جو ہے قطب شاہ کے آنے کی خبر ملتی ہے تو وہ عطارد کے ساتھ مل کر کے اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے شہزادے سے ملنے جاتی ہے۔ بالآخر دونوں ملتے ہیں۔ ملنے کے بعد جو ہے ان کا عشق کامیاب ہوتا ہے، اور پھر بعد میں یہ طے پاتا ہے کہ شہزادہ جو ہے مریخ خاں کا حال بھی بیان کرتا ہے کہ مریخ خاں بھی جو ہے آپ کی بہن زہرہ سے عشق کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مریخ خاں جو ہے اب زہرہ سے شادی کر کے یہیں بنگالے کا شہزادہ بنے گا، یعنی بنگالے کی جو بادشاہی ہے یہ مریخ خاں کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قطب شاہ جو ہے مشتری کو لے کر کے دکن واپس آ جاتا ہے، اور یہاں دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہوتی ہے، اور باپ قطب شاہ کو اپنی سلطنت دے دیتا ہے۔ قطب شاہ کا جو باپ ہوتا ہے ابراہیم شاہ، اور اس طرح سے یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ اس کہانی کا مختصر خلاصہ ہے اور کرداروں کے نام ہیں۔ تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں آپ کو پسند آئی ہو اور کچھ سمجھنے میں جو ہے اس کہانی کو آپ کو مدد ملے۔ لیکن پھر بھی میری ایک گزارش ہوگی کہ اگر یہ کہانی آپ بہتر ہے کہ امتحان کی تیاری کی اس کہانی کو آپ وقت نکال کے ایک مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ بیچ میں سے اقتباسات بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو اجازت دیں، پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔